كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا ولاة أموركم ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السوال وإضاعة المال۔ محترم سامعین کرام، تمام طرح کی حمد و ستائش، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تحمید و تمجید اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ باندھا۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اصلاح معاشرہ کے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند باتیں گزارش کرنی ہیں، آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ آپ سب اپنے معاشرے سے بخوبی واقف ہوں گے، کہیں بھی دیکھ لیں، کسی بھی سوسائٹی پہ آپ نظر دوڑا لیں، آج مسلمانوں کا معاشرہ غیروں سے بعید تر نظر نہیں آتا۔ جس طرح سے غیر اقوام کے معاشرے ہیں، غیر مسلموں کے معاشرے، ان کی سوسائٹیاں جس طرح سے ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کی بھی نظر آتی ہیں۔ جھوٹ بولنا، چوری چکاری، زناکاری، بدکاری، تمام طرح کی برائیاں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اصلاح کا خواہاں ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اصلاح ہو، لوگوں میں درستگی آئے۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کیوں ضروری ہے، کیوں معاشرے کی اصلاح کرنا تمام مسلمانوں پر ضروری اور لازم ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ معاشرہ اپنے اندر بسنے والے تمام افراد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ معاشرے کا، سوسائٹی کا، اس میں رچنے بسنے والے لوگوں کا ایک دوسرے پہ امپیکٹ ہوتا ہے، ان کا اثر ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کے لوگ اچھے ہوں، بہتر ہوں، تو باہر سے آنے والے یا معاشرے میں ہی بسنے والے دوسرے لوگ آٹومیٹک سدھر جاتے ہیں، ان کے اندر بھی صلاح اور درستگی آتی ہے۔ لیکن اگر معاشرے کے لوگ خراب ہوں، کسی سوسائٹی میں برے لوگ رہتے ہوں، ایسی صورت میں باہر سے آنے والا ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اس کے اندر بھی برائیاں در آتی ہیں، وہ بھی انہی کی طرح ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، اصلاح معاشرہ یہ ایک دینی فریضہ ہے۔ یہ دین کے نقطہ نظر سے لازمی اور ضروری چیز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کی پیدائش اسی لیے کی ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری وحدانیت کے گن گائیں۔ اگر معاشرے میں خرابی ہو، معاشرے کے لوگ بگڑے ہوئے ہوں، ان کے اندر اصلاح نہ ہو، درستگی نہ ہو، تو عبادت کون کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ میں اس طرح سے اثر انداز نہیں ہو پا رہی تھی، اس طرح سے لوگوں کے درمیان اصلاح پیدا نہیں کر پا رہی تھی جو اسلام کے لیے مطلوب تھا، کیونکہ اسلام پوری دنیا کے لیے تھا اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے تھا، نہ کہ صرف ایک شہر یا ایک جگہ کے لوگوں کے لیے وہ دعوت رہ جائے اور ان میں بھی اس طرح سے پھیل نہ پائے جس طرح سے پھیلنا چاہیے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ تم مکہ سے نکل کر مدینہ چلے جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے وہاں آپ بارہا سنے ہوں گے اسلام کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، تمام لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام صرف عرب اور حجاز ہی میں باقی نہیں رہا بلکہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اور تیسری چیز اصلاح معاشرہ کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ تم اس فتنے سے ڈرو، اس آزمائش اور اس عذاب سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی گرفت میں نہیں لے گا بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کے چپیٹے میں آ جائیں گے، دوسرے لوگ بھی اس کے شکار ہو جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اصلاح نہ کرنے والوں کے بارے میں ہے، جو لوگ اصلاح معاشرہ سے دور رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بنی اسرائیل کے بارے میں سنا ہوگا کہ ان میں 3 گروہ تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو خود نیکی کرتا تھا، دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتا تھا، خود برائیوں سے روکتا تھا اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتا تھا۔ جبکہ دوسرا فرقہ ایسا تھا جو خود نیکی کرتا تھا اور برائیوں سے بچتا تھا، لیکن وہ دوسروں کو نہ تو نیکی کا حکم دیتا تھا اور نہ ہی برائیوں سے روکتا تھا۔ جبکہ تیسرا فرقہ گناہوں میں منہمک تھا، گناہوں میں لگا ہوا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا تو 2 فرقوں کو، 2 گروہوں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک وہ جو نیکوکار تھے لیکن درستگی کا کام کرنے والے نہیں تھے، جو دوسروں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے نہیں تھے، اور دوسرا جو گنہگار تھے۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ رب العالمین کے اس عام عذاب سے بچنا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے دھمکی کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو عذاب صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا بلکہ نیکوکاروں کو بھی گرفت میں لے لے گا۔ ایسے نیکوکار، ایسے بھلے لوگ جو اپنی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا دیکھیں، دوسرے سے ہم کو کیا مطلب، ہم اپنا نیک ہیں، شریف ہیں، نماز روزہ پابند ہیں، ہمارے گھر والے ٹھیک ہیں، ہم کو دوسروں سے کیا مطلب۔ تو ایسے لوگ بھی اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے، اپنے دوستوں کو، اعزاء و اقارب کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے، برائیوں سے روکتے نہیں، تو ایسے لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں پہ ضروری ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کا فریضہ انجام دیں، لوگوں کے اندر درستگی اور بھلائی پھیلانے کی کوشش کریں، لوگوں کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ اصلاح معاشرہ ایک ضروری کام ہے، ایک ضروری امر ہے، یا تو اس لیے کہ اگر ہم اصلاح معاشرہ کریں گے تو ہم بچے رہیں گے، ہم برے نہیں بن پائیں گے، یا ہماری آل اولاد، ہماری نسل جو اس سوسائٹی میں پیدا ہوگی وہ خیر پر گامزن رہے گی، سیدھے راستے پر رہے گی، یا اس وجہ سے کہ سوسائٹی کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ بہت بار سنے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر بأیہم یخالل، کہ ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے اسے دیکھ لینا چاہیے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کیا اس کا دوست اچھا ہے، نیکوکار ہے، بھلائی کی طرف دعوت دینے والا ہے، برائیوں سے روکنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ نیک صفت ہے، نیک سیرت ہے، تو ایسے آدمی کو وہ اپنا دوست بنائے تاکہ نیکیوں کی طرف اسے لے جائے، برائیوں سے اسے بچائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال خوشبو فروش سے کی، عطار سے کی، کہ اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں، اگر وہ آپ کو خوشبو بطور ہدیہ نہ دے تو کم سے کم جب تک آپ بیٹھے رہیں گے اس کے خوشبو سے آپ معطر ہوتے رہیں گے، آپ کا دل اس سے خوش رہے گا۔ اور برے دوست کی مثال صاحب کیر سے دیا، لوہار سے دیا، جو بھٹی دھونکتا رہتا ہے، لوہا تپاتا رہتا ہے،
اگر اس کی چنگاری آپ کے کپڑوں کو نہ جلائے تو کم سے کم جب تک آپ بیٹھے رہیں گے اس کے دھوئیں سے پریشان رہیں گے. اور تیسری وجہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی وہ تھی کہ اگر آپ عمومی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، ایسے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں جو نیکوکاروں اور بروں دونوں کو ایک ساتھ اپنے لپیٹے میں لے گی، تو ایسی صورت میں ہمیں اصلاح معاشرہ کی کوشش کرنا چاہیے. اصلاح معاشرہ کا طریقہ کار کیا ہو، کیسے اصلاح معاشرہ کو انجام دیا جائے؟ سب سے پہلی چیز ہمیں جاننا چاہیے کہ معاشرہ بنتا کیسے ہے. معاشرہ یا سوسائٹی چند گھروں کا مجموعہ ہوتی ہے. کچھ گھر ہوتے ہیں جن کو ملا کر کے ایک سوسائٹی بنتی ہے. اس میں ہر گھر میں مختلف قسم کے افراد ہوتے ہیں، کسی میں 10 ہوتے ہیں، کسی میں 5 ہوتے ہیں، کسی میں کم و زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے معاشرہ بنتا ہے، اسی طرح سے سوسائٹی بنتی ہے. اگر ہر فرد اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو سدھار لے، تو ایسی صورت میں معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. اگر ہم سوسائٹی سدھارنا چاہتے ہیں تو ہر شخص کو پہلے اپنا سدھرنا چاہیے. اور سدھرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا لو تدبر الناس فی هذه الصورة لکفتهم، یعنی فی صورت العصر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف سورہ عصر کو اچھے طریقے سے غور سے سمجھ لیں، پڑھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو ان کی اصلاح ہو جائے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ امام صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی درستگی اگر چاہتے ہو اور آخرت کی درستگی اگر چاہتے ہو تو اس صورت کو غور سے پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کے مراتب پر عمل کرنے کی کوشش کرو. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کے ذریعہ 4 مراتب بیان کیے ہیں جن کے ذریعہ سے بندوں کی اصلاح ہوتی ہے. ہر ایک شخص کی اصلاح ہو جائے گی، ہر ایک آدمی سدھر جائے گا. پہلی چیز یا پہلا مرتبہ بیان کیا کہ معرفت الحق، ہر آدمی حق پہچاننے کی کوشش کرے. حق صرف 2 لوگوں کے معاملات میں پہچاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے اور رب کے درمیان، اپنے اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے عام انسانوں کے درمیان جو بھی حقوق ہیں ان کو آپ پہچانیے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین کے حق آپ پر کیا ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ بنائیں، صرف اسی کی عبادت کریں. اس کی عبادت میں کوئی پیر ولی فقیر یا کوئی بھی شجر حجر شریک نہ ہو. دوسرا مرتبہ بیان کیا العلم، کہ بندہ علم حاصل کرے، ایسا علم جس کے ذریعہ سے وہ اللہ رب العالمین کو پہچانے، اللہ رب العالمین کے قدرت کاملہ کو جانے، اس کے اسماء و صفات کو پہچانے، اس کے افعال کو پہچانے. اگر کوئی شخص بغیر علم کے اللہ رب العالمین کو حقیقی صورت میں پہچانے بغیر اگر عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت میں وہ مٹھاس اور وہ چاشنی اور وہ حلاوت نہیں ہوتی جو ایک بندہ اللہ رب العالمین کو جان کر پہچان کر اس کے صفات کو، اس کے افعال کو، اس کے قدرت کاملہ کو جان کر کے جب وہ عبادت کرتا ہے. اور علم حاصل کر لینے کے بعد وہ دوسروں کو سکھائے. تعلیم ہو غیر ہو، دوسروں کو وہ تعلیم دے. دوسروں کو سکھانا کیا ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کو پہچان لیا، اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی کوشش یہ ہو کہ دوسرے لوگ بھی جس طرح سے اس نے رب کو جانا ہے، جس طرح سے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت کر رہا ہے، اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی اس پر عمل پیرا ہوں. اور چوتھی چیز بیان کیا کہ صبرہ فی التعلیم والتعلم،
चौथी चीज़ जो सबसे अहम है वो है सब्र करना, चाहे वो सीखने में हो या सिखाने में हो। बग़ैर सब्र के नजाह नहीं है, बग़ैर सब्र के कामयाबी नहीं है। अगर कोई हक़ की दावत लेकर निकलता है तो उसे मुख्तलिफ़ किस्म की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये मुसीबतें अगर वो न झेले, उन पर सब्र न करे, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। एक दाई के लिए ये ज़रूरी है कि वो सब्र के दामन को लाजिम पकड़े, जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। पत्थर खाए, गालियाँ सुनी, जादूगर कहा गया, आपको तरह तरह के अलक़ाब से पुकारा गया। जो बुरे अलक़ाब थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर सब्र किया और लोगों के लिए हक़ बात बयान करते रहे। लोगों से जो सच्ची बात थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम था, उसे बयान करते रहे और दावत दीन के रास्ते में सब्र करते रहे। सब्र 3 किस्म का होता है। कहते हैं सब्र अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअतों पर सब्र हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदारी में सब्र हो। नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, हज करना, ज़कात देना, इन तमाम चीज़ों में तकलीफ़ें हैं, हर चीज़ में तकलीफ़ है, परेशानी है, फिर भी बंदा सब्र करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए ये इबादतें अंजाम देता है। दूसरा सब्र गुनाहों पर है कि आदमी गुनाहों को छोड़कर सब्र करे। आप देखें जो गुनाह के काम हैं उनमें बड़ी लज्जतें हैं, सूद है, शराबखोरी है, ज़िनाकारी है, बदकारी है, तमाम चीज़ों में बड़ी लज्जत है, फिर भी बंदा उनको छोड़कर सब्र करता है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीक़े के ख़िलाफ़ है। और तीसरी किस्म सब्र की क़ज़ा व क़दर है, यानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नसीब में लिखा है, हमारी किस्मत में जो लिख दिया है, उस पर सब्र करना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि एक औरत थी जिसको मिर्गी की बीमारी थी। जब उसे दौरा पड़ता तो उसके कपड़े उसके जिस्म से हट जाया करते थे, वो बरहना हो जाती थी। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि ये बीमारी दूर हो जाए, मैं सेहतयाब हो जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूं और अल्लाह ताला तुम्हारी ये बीमारी तुमसे दूर कर दे, और अगर तुम चाहो तो तुम सब्र करो और मैं दुआ करूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इसके बदले में जन्नत दे दे। उस औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल मुझे जन्नत चाहिए, बस आपसे इतनी इल्तिजा है कि दुआ कर दीजिए कि जब मुझे ये दौरा पड़े, जब मिर्गी का दौरा आए, तो मेरे कपड़े मेरे जिस्म पे रहें। ये मुसीबतों पर सब्र है। आदमी का बेटा मर जाता है, बाप मरता है, माँ मरती है, ये सारी चीज़ें, या नौकरी चली जाती है, पैसा गायब हो जाता है, चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों पे सब्र करना यही क़ज़ा व क़दर है। ये 4 चीज़ें अगर कोई बंदा अपने अंदर पिरो लेता है, अपने आप को इन चीज़ों से मुज़य्यन करता है, तो ख़ुद की इस्लाह होती है, और जब एक बंदे की इस्लाह होगी, इसके ज़रिया से दूसरों की भी इस्लाह हो जाएगी। एक और आयत करीमा है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 अवामिर और 3 नवाही का तज़किरा किया है, जो इस्लाह उम्मत के लिए अज़हद ज़रूरी है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अद्ल वल इहसान व ईताई दिल क़ुरबा। अल्लाह तबारक तआला तुम्हें हुक्म देता है अदल का। अदल क्या चीज़ है? कहते हैं हर चीज़ में मियाना रवि अख्तियार करना, ना उसके हक़ से बढ़ाना और ना ही उसके हक़ से कम कर देना, यही अदल है। और अल्लाह तबारक तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को उम्मत वसत कहा, जिसके माने अदल के होते हैं, क्योंकि क़यामत के दिन जब अम्बिया आएंगे और उनके उम्मतियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि क्या इन नबियों ने अपनी दावत तुम तक पहुंचाई थी? वो झुठला देंगे, वो कहेंगे नहीं अल्लाह ताला इन्होंने नहीं पहुंचाई थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन
امت محمد کو لائے گا اور کہے گا کہ کیا انہوں نے اپنی دعوتیں پہنچائیں؟ تو امت محمد کہے گی کہ ہاں اے رب، انہوں نے اپنی دعوتیں پہنچا دی تھیں۔ اس لیے شہداء ہونے کی وجہ سے، گواہ ہونے کی وجہ سے یہ امت وسط ہے، امت عدل ہے۔ میانہ روی ہر چیز میں ہوتی ہے، چاہے وہ عبادت ہو یا معاملات ہوں۔ عبادت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، وہ صرف عبادت میں لگے رہتے تھے، ان کو اپنی بیوی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس جاتے نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لعینیک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا، اور اسی میں فرمایا کہ فاعط کل ذی حق حقہ، کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اعضاء و جوارح کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس لیے سارے حق والوں کو ان کا حق ادا کرو۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف عبادت میں لگے رہو اور اسی میں آپ کی دنیا ختم ہو جائے، بیوی بچوں کے لیے آپ کے پاس وقت نہ ہو، آپ کوئی کمائی دھمائی نہ کریں، بس صرف روزہ میں اور نماز میں رہ جائیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ 3 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ جب بیویوں نے بتایا تو حدیث کے الفاظ ہے کأنہم تقالوہا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بہت کمتر سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم، اللہ کے رسول تو بخشے بخشوائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، ہم اللہ کے رسول کے رتبے کو پہنچ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک نے قسم کھائی کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے قسم کھائی کہ میں ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، یعنی رات بھر نماز پڑھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں بغیر عورت کے رہوں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، ان کو بلایا اور کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ تقوی میرے اندر ہے اللہ رب العالمین کا، اس کے ساتھ میں نمازیں پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میرے پاس بیویاں بھی ہیں، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ عدل معاملات میں بھی ہے، کسی سے دوستی ہو تو وہ عدل و انصاف کے طریقے پر ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ دوستی کے رشتے کو پھلانگ جائے اور بہت اونچائی پر پہنچ جائے۔ کسی سے محبت ہو تو عدل کے ساتھ ہو، دشمنی ہو تو عدل کے ساتھ ہو۔ اور اسی کے ساتھ عدل و انصاف جو آپ جانتے ہیں کہ معاملات میں ہوتا ہے، جب 2 لوگ لڑائی کر لیں اور آپ کو حکم بنائیں، آپ کو فیصل بنائیں، تو ایسی صورت میں بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے، جو حق ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے، عدل سے کام لینا چاہیے، کسی کی طرفداری نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اسلام میں عدل ہے، مساوات نہیں ہے۔ آپ بہت سنتے ہوں گے جملہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں مساوات ہے، ایکوالٹی ہے، اسلام میں برابری نہیں ہے، بلکہ اسلام میں عدل ہے۔ اگر مساوات ہوتا تو کیا لازم آتا کہ اگر آپ کے 4 لڑکے ہیں، ایک شہر سے باہر پڑھتا ہے، ایک یہیں احمد آباد میں پڑھتا ہے، اور 2 گھر میں رہتے ہیں، تو آپ پہ لازم آتا کہ سب کو ایک جیسا خرچہ دیں۔ ایک 15 سال کا ہے، دوسرا 10 سال کا ہے، اور کوئی 5 سال کا، کوئی 4 سال کا ہے، تو آپ پہ لازم ہوتا کہ آپ کو ایک ہی کپڑا سب کو دیں، جبکہ اسلام نے کہا ہے کہ عدل کرو، مساوات نہیں، برابری نہیں۔ اسی لیے اسلام میں برابری نہیں ہے بلکہ عدل ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی، وہ ہے احسان۔
احسان یہ عدل سے بڑھ کر ہے. احسان یہ بھلائی کے معنی میں ہے، یعنی آپ برابری تو کیجئے، جو حق ہے وہ حق تو دیجئے، ساتھ میں اگر ہو سکے تو احسان بھی کیجئے، بھلائی بھی کر دیجئے. اور یہ احسان عبادت میں الگ معنی میں آتا ہے اور معاملات میں الگ معنی میں آتا ہے. عبادت میں کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. اور معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں پر احسان کو لازم قرار دیا ہے. جب تم ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو. جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں پھر بھی احسان کیسا ہے کہ آپ چھری تیز کر لیجئے تاکہ وہ بغیر تکلیف کے ایک بارگی اس کی روح نکل جائے. اور قتل کر رہے ہیں پھر بھی آپ احسان کریں، کیسے کہ اس کے اعضاء جوارے کو نہ کاٹیں، مسئلہ نہ کریں. کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا، جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو مقتول کے کان کاٹ لیتے تھے، ناک کاٹ لیتے تھے، جسم کے اور مختلف اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح سے منع فرما دیا کہ جو آپ کا دشمن ہے، جس کو آپ نے قتل کر لیا ہے، آپ اس کے اعضاء کو، اس کے باڈی پارٹس کو نہ کاٹیے. اس کے بعد تیسری چیز جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی وہ ہے کہ جو قریبی ہے، جو آپ کا رشتہ دار ہے، جو فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، اس کو آپ دیتے رہیے، اسے عطا کیجیے. صدقہ خیرات کرنا، کسی کو دینا، یہ ویسے ہی کار خیر ہے، لیکن جب کوئی قریبی ہو تو ایسی صورت میں دوہرا اجر ملتا ہے، دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اور 3 چیزوں سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں منع فرمایا. وہ 3 چیزیں ہیں الفحشاء والمنکر والبغی. فحشاء یہ حیا کا ضد ہے. حیا جسے آپ شرم سے تعبیر کرتے ہیں، آپ حیا کو شرم کے معنی جانتے ہیں. ہر وہ چیز جو حیا کے خلاف ہو وہی فحشاء ہے، جس کو ہم فحاشی اردو میں بولتے ہیں. چاہے وہ بول کر کے ہو، یعنی بولنے میں ہم گندی بات استعمال کریں، یا پھر عملاً اسے انجام دیں، دونوں چیزیں فحاشی ہیں. دونوں چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. اور جو دوسری چیز ممنوعات میں سے ہے، منہیات میں سے ہے، وہ ہے منکر. منکر یہ معروف کا ضد ہے. معروف کے معنی بھلائی کے ہوتے ہیں اور منکر کے معنی برائی کے ہوتے ہیں. یعنی تمام طرح کی برائیوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. اور تیسری چیز اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والبغی، اور ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. ظلم کسی بھی طریقے کا ہو، خواہ کسی کے مال کو ہڑپ کر کے ہو، گالی گلوچ دے کر کے ہو، یا اور کسی طریقے سے ہو، تمام طرح کے ظلم سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. اگر ان 3 اوامر پر لوگ عمل پیرا ہو جائیں، اس پر عمل کرنے لگیں، اور 3 چیزیں جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، منع کیا ہے، اگر ان سے رک جائیں تو ایسی صورت میں معاشرہ اور سوسائٹی خود بخود سدھر جائے. یہ اجمالاً باتیں تھیں جو میں نے اصلاح معاشرہ کے متعلق بیان فرمائی. اس کے بعد تفصیل کے ساتھ میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں جو اصلاح معاشرہ کے لیے بے حد ضروری ہیں. اگر وہ چیزیں لوگوں کے اندر نہ ہوں تو اصلاح ممکن نہیں ہے. پہلی چیز توحید اور عقیدہ ہے. ایمان اور عقیدے کی مضبوطی ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اور خوف ہے. اگر لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو،
تو ایسی صورت میں کبھی بھی معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی، کیونکہ خوف خدا ہی ہے جو آدمی کو خلوت میں اور جلوت میں یکساں طور پر نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار وہ مدینہ سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، انہوں نے سفرہ لگوایا، دسترخوان لگوایا، دیکھا کہ ایک چرواہا وہاں سے گزر رہا ہے، کہا کہ آؤ بیٹھو تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ اتنی سخت گرمی ہے اور تم جانور چرا رہے ہو، روزے سے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے تو تم ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اسے ذبح کریں گے اور اس کو بھونیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ کھا لینا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں کہ میں تمہیں بیچ دوں، میں تمہیں قیمت پر دے دوں۔ حضرت ابن عمر نے آزمانے کے لیے کہا کہ گرچہ یہ تمہاری نہیں ہے لیکن تمہارا مالک تو شہر میں ہے، تم جب جانا تو کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا کھا گیا، اسے کیا خبر ہوگی؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی میرا مالک گرچہ نہیں جان پائے گا، میں تم سے قیمت لے کر جانور کو دے دوں گا، لیکن اللہ رب العالمین تو میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے، اسے تو خبر ہے، اس کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہی خوف خدا ہے جو ایک مسلمان کو برائی کی طرف ہاتھ بڑھانے سے، قدم بڑھانے سے روک دیتی ہے۔ ورنہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو جب لوگ دیکھیں گے، قانون کا خوف ہوگا تو آدمی صحیح سالم رہے گا، اور جیسے ہی لوگوں کا خوف نکلے گا، دیکھے گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر اپنے غلط روش پر لوٹ جائے گا۔ دوسری چیز اخلاص ہے۔ اخلاص کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسن نیت اور اخلاص عبادت کے لیے اسی طرح ہے جس طرح سے جسم کے لیے روح ہے۔ اگر روح جسم سے نکل جائے تو وہ آدمی نہیں بچتا بلکہ لاش ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جب عبادت سے اخلاص نکل جائے تو ایسی صورت میں وہ عبادت کسی کام کی نہیں رہتی، ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ اخلاص تمام عملوں کی شرط ہے۔ کسی بھی عمل کے قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اخلاص ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم یہی دیا گیا ہے کہ لوگ خالص اللہ رب العالمین کے لیے عبادت انجام دیں، اور کسی طریقے کا ان کے دل میں کوئی بھی شائبہ نہ ہو، لوگوں کو نہ تو دکھانا مطلوب ہو، نہ لوگوں کی خوشنودی مطلوب ہو، نہ لوگوں میں اپنے آپ کی بڑائی مطلوب ہو، بلکہ جو کچھ بھی ہو وہ صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا جوئی ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کے شان ورود میں وارد ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام قیس تھا، اس نے مکہ سے ہجرت صرف اور صرف ہجرت اس لیے کی تھی تاکہ وہ کسی ایک عورت سے شادی کر سکے، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، لیکن جو دنیا طلبی کے لیے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے کی ہوگی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس شخص کو ہم
مہاجر ام قیس کہتے تھے، کیونکہ اس کی بیوی کا نام ام قیس تھا، اور اسی کے کہنے پر اس نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ ہجرت کر لی تھی، مدینہ چلا گیا تھا۔ اخلاص کے بعد تیسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اتباع رسول۔ اتباع رسول بھی تمام چیزوں میں، تمام عملوں میں ضروری ہے اور شرط ہے۔ بغیر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اگر ہم کوئی طریقہ اختیار کر کے اصلاح کی کوشش کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ارسطو، سقراط، بقراط اور اس طرح کے یونان کے حکماء کے بارے میں سنا ہوگا جنہوں نے عقل و دانائی کے ذریعہ لوگوں میں اصلاح کی کوشش کی، لوگوں کے سوسائٹی اور معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس طرح سے کامیابی نہیں مل سکی جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی، جبکہ مکہ کے لوگ اور عام طور سے تمام عرب کے لوگ جس طرح برائیوں میں لپٹے ہوئے تھے، شرک و بدعات ان کے اندر پائی جاتی تھیں، کفر تھا اور اخلاقی خرابیاں تھیں، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ذریعہ، دین اور ایمان کے ذریعہ ان کے اندر ایسی الفت اور محبت ڈال دی، اس طرح سے ان کا معاشرہ اور ان کی سوسائٹی کر دی جس کی رہتی دنیا تک کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کا محبوب بن جاؤ، اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ تو میری اتباع کرو، بغیر میری اتباع کے تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد چوتھی چیز اصلاح معاشرہ کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے الستر علی عورات الناس، لوگوں کے عیوب کی پردہ داری کرنا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے بارے میں کوئی کمی نظر آ گئی، کسی غلطی کو دیکھ لیا، کسی گناہ کو دیکھ لیا، دوڑ دوڑ کے دوسروں میں بیان کرتے ہیں، اس کو بیان کرنا اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں، ہر کس و ناقص سے چاہے وہ پوچھے یا نہ پوچھے دوڑ دوڑ کے بتائیں گے، جبکہ یہ چیز اسلام میں ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ چاہتے ہیں لوگوں کے درمیان برائیاں عام ہوں، برائیاں پھیلیں، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیوب کی پردہ داری کرے گا اللہ رب العالمین اس کے عیوب کی پردہ داری کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الدنیا والآخرہ، جو کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ رب العالمین ایسے آدمی سے دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی تنگ دست پر، تنگ حال پر آسانی کرے گا اللہ رب العالمین ایسے شخص پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی فرمائے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی مسلمان کے عیوب کو ڈھکے گا، چھپائے گا، اللہ رب العالمین اس کے عیوب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چھپا دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یتتبع عورت اخیہ یتتبع اللہ عورتہ ویفضحہ فی بیتہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیوب، اس کی برائیوں اور کمیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گا اور اس کو اس کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اس لیے اس کمی کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان ہو، اگر ہم اس کے کسی عیب کے بارے میں، کسی غلطی کے بارے میں، کسی برائی کے بارے میں جان گئے ہیں تو اسے ہمیں چھپانا چاہیے، لوگوں سے دوڑ دوڑ کر بتانا نہیں چاہیے۔ گنہگاروں کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے بڑا گنہگار وہ شخص ہے جسے حدیث میں مجاہر کہا گیا ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، کہ میرے امت کے تمام لوگ معاف کر دیے جائیں گے سوائے علل اعلان گناہ کرنے والے کے. یعنی اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے علل اعلان، اعلانیہ طور پر دکھا کر گناہ کرنے والے کے. اور اعلان کر کے گناہ کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی رات کی تاریکی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس نے کوئی غلطی کی، جب صبح ہو اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو دوڑ کر بتائے کہ رات میں میں نے ایسا کیا تھا، رات میں میں نے ایسا کیا تھا، اس حال میں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے عیوب کو ڈھکا ہوا تھا. اس لیے ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں اس کو چھپانا چاہیے، دوڑ کر لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، ایسا کیا ویسا کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے اے امیر المومنین، میری بیٹی نے غلط کام کیا تھا اور وہ سزا کی مستحق ہو گئی ہے، میں اسے قتل کرنا چاہتا تھا لیکن پھر رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اب اس کو لوگ شادی کا پیغام دے رہے ہیں حالانکہ وہ ایسا کر چکی ہے، بتائیے میں کیا کروں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو اپنی زبان بند رکھ، اگر تو نے دوبارہ کسی سے کہا تو میں تجھے سخت سزا دوں گا. اس کے علاوہ ایک دوسرا گنہگار وہ ہوتا ہے جو نیک ہے، شریف ہے، نفس امارہ کی وجہ سے اس سے غلطی ہو گئی، خطا سرزد ہو گئی. ایسی صورت میں ہمیں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، اگر ہو سکے تو اکیلے میں، تنہائی میں اس کے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اسے اچھی بات بتانی چاہیے تاکہ وہ راہ راست پر آئے. اور تیسرا قسم کا وہ گنہگار جو خود گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم بھی ایسا کرو، ایسے شخص کے بارے میں بتانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک تو وہ گناہ کر رہا ہے اور دوسرا لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ جس طرح میں کرتا ہوں ویسے تم بھی کرو. اس لیے بتانا ضروری ہے کیونکہ دوسرے لوگ اس کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اس کی غلطی سے بچ سکیں. اصلاح معاشرہ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اتحاد و اتفاق سخت ضروری ہے. اگر لوگ اپنے آپ کو ایک نہ سمجھیں، جتنے مسلمان ہیں سب اپنے آپ کو ایک نہ سمجھتے ہوں، بھائی نہ سمجھتے ہوں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی کسی کے لڑکے کو کسی غلط کام پر بولے، ڈانٹے، تو وہ لڑائی پہ اتارو ہو جائے گا، اس سے جھگڑا کر لے گا کہ تم کون ہو تو بولنے والے. لیکن جب وہ سمجھے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ اچھائی کے لیے بول رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایسا کام نہیں کرے گا. اسی لیے اسلام نے اتحاد و اتفاق کی حد درجہ دعوت دی اور اختلاف و انتشار سے سخت منع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو. یاد کرو اس نعمت کو جب تمہارے دل ایک دوسرے سے مختلف تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعہ، قرآن مجید کے ذریعہ، دین اسلام کے ذریعہ تمہارے دلوں کو اس طرح سے جوڑ دیا ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت خرچ کی جاتی تو اس طرح سے تم بھائی نہیں بن سکتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزوں کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور 3 چیزوں سے سخت ناراض ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی چیز جس سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ بناؤ. دوسری چیز کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو. اور تیسری چیز جو تمہارے ذمہ دار ہیں، تمہارے اولیاء الامور ہیں، خواہ وہ گھر کے اعتبار سے ہوں یا کنبہ قبیلہ کے اعتبار سے ہوں، شہر اور ملک کے اعتبار سے ہوں،
تم انہیں نصیحت کرو، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرو، ان کے خلاف تم لڑنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، بلکہ تم صحیح طریقے سے اچھے ڈھنگ سے ان کو نصیحت کرنے کی کوشش کرو تاکہ ان میں اصلاح پیدا ہو، ان میں درستگی آئے۔ اور 3 چیزیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، وہ فرمایا قیل وقال وکثرت السوال واضاعت المال، کہ بہت زیادہ چوں چرا کرنا، یہ کیسا ہو گیا، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں ہو گیا، اور بہت زیادہ سوال کرنا، اور تیسری چیز مال کو بے جا برباد کرنا بغیر کسی دنیاوی نفع کے یا اخروی نفع کے، یوں ہی فالتو پھینک دینا، یہ بھی اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مال و دولت دیا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا خلیفہ اس لیے بنایا ہے کہ ہم اسے اپنے جائز کاموں میں استعمال کریں، اور اگر ہماری ضرورتوں سے فاضل ہے، زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں ہم مستحقین کو ادا کریں۔ اس کے بعد جو اس کے 7ویں چیز ہے، 6ٹھی یا 7ویں چیز جو اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے، جن کے پاس جتنا علم ہے اس کے مطابق ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایک کشتی سے تشبیہ دیا ہے کہ جیسے ایک سمندر میں کشتی چلتی ہو، اس میں 2 طبق ہوں، 2 محل ہوں، کچھ لوگ نیچے سوار ہوں، کچھ لوگ اوپر سوار ہوں۔ نیچے والے اوپر جاتے ہیں تاکہ پانی لینے میں آسانی ہو، اور اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نیچے والے اوپر والوں کی تکلیف سے بچنے کے لیے چاہیں کہ ہم اسی کشتی میں سوراخ کر لیں تاکہ ہمیں اوپر چڑھنا نہ پڑے، اوپر چڑھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو منع کر دیں کہ تم سوراخ نہ کرو تو ایسی صورت میں سب کے سب بچ جائیں گے، لیکن اگر کہیں کہ وہ اپنا جانے، ہم کو اس سے کیا مطلب، ہم تو اوپر والے ہیں، تو کیا ہوگا، سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ اس لیے ہم اگر کسی کو بھی دیکھیں برائی کر رہا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کریں، اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکیں، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کو دل میں ہی برا جانیں، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، اس کے پاس اگر طاقت ہو تو وہ زبان سے روکنے کی کوشش کرے، تو اس کو ہاتھوں سے روک دے، اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو زبان سے بول کر کے روکے، اگر بول کر کے بھی نہیں روک سکتا تو ایسی صورت میں وہ کم سے کم اسے دل میں برا جانے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ایسا فریضہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے چھوڑنے پر سخت عذاب کی اللہ رب العالمین نے وعیدیں سنائی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں۔ ہمارے اندر اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کی للک اور چاہت پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں معاشرہ درست ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو یہ وہم رہتا ہے، کچھ لوگوں کو ایسا خیال ہوتا ہے کہ یہ فریضہ وہی انجام دے جو تمام گناہوں سے پاک صاف ہو، جو خود کوئی غلطی نہ کرتا ہو، ایسا لوگ سوچتے ہیں، جبکہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں لوگوں کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی خود اچھے کام کرتا ہو، برائیوں سے بچتا ہو اور دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہو، برائیوں سے روکتا ہو۔ جبکہ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی خود نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہو لیکن کبھی کر پاتا ہو کبھی نہ کر پاتا ہو، اور وہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہو، برائیوں سے روک رہا ہو۔ تیسرا شخص وہ ہے جو نہ تو نیکی کرتا ہے اور نہ ہی نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ آپ سوچئے کہ نبیوں کے علاوہ کیا کوئی ایسی ذات ہے جو گناہوں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے؟ ہرگز نہیں، صرف انبیاء ہی تھے جو گناہوں سے پاک تھے۔ باقی تمام انسان گنہگار ہیں، ان کے اندر غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں۔ کوئی بھی عالم کتنا بھی بڑا ہو، وہ کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کیا ہوگا یا سرزد ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم یہ لازم کر دیں کہ نیکی کا حکم وہی دے گا، بھلائی کا کام وہی بتائے گا جو خود کرتا ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ فریضہ یوں ہی باطل ہو جائے گا اور لوگ بھلائی کی طرف دعوت دینے والے بچیں گے ہی نہیں، برائیوں سے روکنے والے بچیں گے ہی نہیں۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کے لیے جس شخص کے پاس جتنی طاقت ہو، جتنی قوت ہو، اپنی طاقت اور قوت کے حساب سے، اپنے علم کے اعتبار سے لوگوں کے اندر اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہوئے تو انشاءاللہ ہمارے اندر اصلاح اور درستگی آئے گی۔ سب سے پہلے ہم خود اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کریں، اور اس کے بعد جب ہم اپنے آپ کو سدھار لیں تو جو ہمارے قریبی ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے اہل خانہ کی فکر کریں، کیونکہ شریعت نے مراتب بیان کیے۔ سب سے پہلے فرمایا یا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ اس کے بعد فرمایا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنا بچ لیے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ، جو تمہارے قریبی ہیں ان کو بچانے کی فکر کرو۔ اس کے بعد عام لوگوں کو دعوت دو کہ وہ بھلے کام کریں اور برائیوں کو چھوڑیں۔ اگر اس طرح سے ہم عمل پیرا ہوئے، اس طرح سے اگر ہم عملی زندگی میں قدم بڑھائیں تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی اور ہمارے ذریعہ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہوگی۔ انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے معاشرے کو تمام طرح کی برائیوں، بے حیائیوں اور فحاشیوں سے بچائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وعلی رسول اللہ۔